لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منه والجمود ولا يبديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں عصمت کے ذیل میں چل رہی تھی. عصمت ایک صفت ہے، ایک خصوصیت ہے. جس طریقے سے علم ایک خصوصیت اور صفت ہے، بہادری شجاعت ایک صفت ہے، سخاوت ایک صفت ہے، اسی طرح ایک صفت ہے جس کا نام عصمت ہے. اور عصمت در حقیقت نفس کی پاکیزگی کی وہ معراج ہے کہ خداوند متعال عصمت عطا کرتا ہے. عصمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ جملہ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے خاص طور پر. انسان ہم اور آپ سے مراد انبیاء اور ائمہ کو چھوڑ کر جتنے بھی مخلوقات الہی جو شعور اور تکلیف اور مکلف ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کریں. نفس کی پاکیزگی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے انسان خدا کی طرف سے جو تکلیف آئی ہے، تکلیف شرعی آئی ہے، علیکم السلام، ذمہ داری آئی ہے، انسان اس کو انجام دے تو وہ پاک ہوتا ہے. اگرچہ اس کی بھی ایک اپنی وضاحت اپنے جگہ، اس کی وضاحت اپنے مقام پر، کہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خود یہ ولایت یعنی ولایت آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت جامعہ کا جملہ کہ یہ ولایت تطہیر نفوس کا سبب بنتی ہے. یہ ولایت نفس کی طہارت کا سبب بنتی ہے. اور انشاءاللہ شاید آج آپ کی خدمت میں اس پر مزید روشنی ڈالوں گا میں کہ یہ جو میں نے جملہ کہا کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے تو ہماری جو طہارت کا لیول ہے اس لیول کا نام ہے عدالت. یعنی انسان عادل ہو جائے.
عادل ہو جائے، یعنی جو اس کے اوپر واجب ہے اس کو انجام دے، جو حرام ہے اس کو ترک کر دے۔ اچھا، واجبات کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ توضیح المسائل آتی ہے۔ بے شک یہ ساری توضیح المسائل تو ہے، لیکن بنیاد اس کی کہاں سے ہے؟ اس کی بنیاد توحید سے ہے، اس کی بنیاد رسالت سے ہے، اور اہم ترین چیز جس سے عام طور پر مومن بھی غافل رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ توحید و رسالت ہو گئی اور نماز و روزہ ہو گیا تو طہارت نفوس حاصل ہو گیا، نہیں۔ طہارت نفوس کی اہم ترین شرط ہے ولایت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو ولایت ہے یہ بنیادی شرط ہے طہارت نفوس کے لیے، نفوس کے پاکیزگی کے لیے، نفس کے پاکیزہ ہونے کے لیے۔ تو ہم اور آپ اس بات کے مکلف ہیں، اس سے زیادہ کہ مکلف نہیں ہیں، اس سے زیادہ کہ ہمیں تکلیف شرعی نہیں دی گئی اور نہ ہی ہماری پہنچ ہے۔ لیکن خداوند متعال اپنے مقرب بندوں کو ایک خاص صفت عطا کرتا ہے کہ وہ مقرب بندے اگر انسانوں میں دیکھا جائے تو وہ یا انبیاء کی شکل میں ہیں یا ائمہ کی شکل میں ہیں، ان کو یہ عصمت خداوند متعال عطا کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے ہماری گفتگو میں مزید اس کی تفصیل آئے گی کہ کیوں خدا عطا کرتا ہے۔ تو عصمت در حقیقت خداوند متعال کی عطا کردہ وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ عظیم نعمت ہے جو خدا اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے، اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے۔ یہاں پر فقط ایک جملہ کہہ دوں، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل شاید آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا بچہ اور جوان وہ ممکن ہے یہ سوال کریں خدا ہمیں بھی دے دے عصمت، جب خدا ہی کی عطا کردہ صفت کا نام ہے عصمت، خدا دیتا ہے عصمت تو ہمیں بھی دے دے عصمت۔ تو فقط ابھی میں ایک جو ہے وہ چلتے ہوئے ایک جملہ صرف دے رہا ہوں جواباً، تفصیل انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خداوند متعال اس انسان کی ظرفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عصمت عطا کرتا ہے۔ یہاں ظرف نہیں ہے کہ خدا عصمت کو عطا کرے۔ اچھا، یہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کی، اب جو ہے وہ ایک اور عصمت صغریٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں نے روایتوں میں نہیں دیکھا، لیکن بعید نہیں ہے یہ جو اصطلاح ہے بظاہر درست محسوس ہوتی ہے کہ بعض ایسی ہستیاں ہیں جو دائرہ نبوت میں بھی نہیں آتے اور دائرہ امامت میں بھی نہیں آتے۔ اچھا، اس میں ایک واضح مثال جس کی عصمت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ عصمت صغریٰ کے حامل نہیں ہیں بلکہ عصمت کبریٰ کی حامل ہیں، وہ ہے جناب زہرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ آیہ تطہیر کی بارز ترین مصداق کے سوائے متعصب اکرمہ کے عین کے ساتھ لکھتے ہیں، اکرمہ بڑا متعصب تھا، بہت متعصب تھا کہ آگے جا کے شاید آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، بہت ہی متعصب تھا یہ۔ اس کو چھوڑ کر فقط ایک یہ شخص ہے اور اس کی اتباع کرنے والا ایک واقعاً اس کو کہتے ہیں ناصبی، اس کو کہتے ہیں ناصبی، اس کو کہتے ہیں اکرمہ جیسے شخص کہ جس کو بہرحال اٹھاتے ہیں اور مورخین و محدثین و مفسرین اس طرف والے لے کر آتے ہیں کہ نہیں، آیہ تطہیر کے مصادیق میں ایک قول اکرمہ کا بھی قول ہے، اکرمہ کا قول ہے، کیا کہنا ہے اس کا کہ آیہ تطہیر فقط و فقط ازواج رسول کے لیے، فقط ازواج رسول۔ یہ انتہا سے زیادہ ناسبیت اور تعصب کی دلیل ہے۔ اہل سنت کے اعتبار سے معتبر ترین روایات کے مد مقابل یہ نظر ہے اس کی اکرمہ کی، اور وہاں پر جب آیہ تطہیر کی جواب دینے والے مفسرین اور جو بھی جواب دینے والے جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی ایک قول ہے۔ خب اگر یہ بھی ایک قول ہے تو شیطان کا بھی ایک قول ہے، شیطان کا بھی کوئی قول ہے، ملحدین کا بھی قول ہے، کفار کا بھی قول ہے، رسول کا انکار کرنے والوں کا بھی قول ہے، توحید کے انکار کرنے والوں کا بھی قول ہے۔ تو یہ
طریقہ کار گفتگو نہیں ہے. یہ توجہ کیجیے گا، جو اکرما کے قول کو لے کر آتے ہیں آیہ تطہیر میں ازواج رسول کے لیے، خالی ازواج رسول، چونکہ 3 نظر ہے، انشاءاللہ پھر بیان کروں گا. 3 نظر ہے، ایک نظر یہ جو اکرما کے قول کو لے کر آتے ہیں آیہ تطہیر اہل البیت کے مصداق کو بیان کرنے کے لیے. جس طرح اکرما کا قول ناسبیت کی دلیل ہے، اس شخص کا اکرما کے قول کو لانا بھی ناسبیت کی دلیل ہے. یہ بھی ناسبیت کی دلیل ہے. تم کس کے مد مقابلے لے کر آ رہے ہو اکرما کو؟ رسول کے مقابلے میں، کیونکہ حدیث رسول ہے، معتبر حدیث ہے، وہ جو آیہ تطہیر کے ذیل میں تواتر کے ساتھ آپ کے علماء نے لکھی ہے. لہٰذا جو آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ عصمت کے بارے میں، کہ خداوند متعال نے عصمت عطا کی ہے انبیاء کو اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو. اس کے علاوہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی قرآن نے طہارت کے بارے میں آیت دلالت کرتی ہے کہ حضرت مریم کی طہارت کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے. اور آیہ تطہیر میں بنت رسول کہ جو مقام امامت اور مقام نبوت نہیں تھی اور وہ جو محافظ ولایت تھی، عصمت کبریٰ کی حامل تھی، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے افراد جن کے لیے، دیکھیں توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں انسان کے ایمان کے لیے، انسان کی معرفت کے لیے، محبت محمد و آل محمد کے بڑھانے کے لیے ضروری ہے، کوئی شک نہیں ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کانسٹنٹ محبت نہیں ہے، یس اور نو میں نہیں ہے کہ یا محبت ہے یا محبت نہیں ہے، بلکہ محبت کے خود لیولز ہیں، محبت کے خود درجات ہیں، محبت کے خود درجات ہیں. اور جتنی محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت ہوگی اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا، اتنا ہی بلند ہوگا. اب یہ بچے سوال کرتے، جوان سوال کرتے، یہ محبت کیسے بڑھتی ہے؟ کیسے بڑھتی ہے؟ یقینی طور پر طہارت نفس اس کا ایک اہم ترین وہ ہے. لیکن یہ مجالس، یہ زیارت اہل بیت اطہار اور بالخصوص زیارت سید الشہداء، یہ مجالس، یہ فضائل، یہ آل محمد کی مصیبت میں گریاں، یہ انسان کی محبت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. لہٰذا یہ بہرحال یہ کوئی روایت نہیں پڑھی، میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی، روایت میرے پاس موجود نہیں ہے اس سلسلے میں کہ کس طرح محبت بڑھائی جائے. لیکن جس بات کا وجدان، عقل و شعور جس چیز کی گواہی دیتی ہے وہ یہی چیز ہے، وہ یہی چیز ہے کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام، یہ جو ہے وہ انسان کو محمد و آل محمد کی محبت کی افزائش کا، اضافے کا سبب بنتی ہے. باقی انصاف یہ ہے کہ یہ خدا دادی، میں کہہ سکتا ہوں خدا دادی صفت ہے. جو انسان جتنا مخلص ہوگا، جتنا خلوص ہوگا اس کے قلب میں، خداوند متعال اس کو اتنی محبت عطا کرے گا. بہرحال اس سے زیادہ اگر کوئی روایت ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں روایت پڑھ دیتا. میرے مطالعے میں کوئی ایسی روایت نہیں آئی ہے. ہاں یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ سلمان کی محبت، ابو ذر کی محبت، اور محبت جو ظاہر ہوتی ہے وہ انہی واقعات سے، کہ توجہ کیجیے گا کہ سلمان و ابو ذر، یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں افزائش کے بارے میں کہ محبت کے بڑھانے کے لیے جو بات سمجھ میں آتی ہے واقعات سے، روایات سے، جو محمد و آل محمد کے سامنے جتنا سر تسلیم خم ہوگا، کہ یہ سلمان کی زندگی سے ملتا ہے، ابو ذر کی زندگی سے ملتا ہے، جتنا سر تسلیم خم ہو جائے. اور انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے. انشاءاللہ ایک روایت ہے میرے ذہن میں، جو میرے ذہن میں اس سے متعلق روایت آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اب نہیں معلوم کہ کتنی گفتگو کر سکوں گا میں، لیکن یہ سر تسلیم خم، سر تسلیم خم بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے. سر تسلیم خم بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے. جب تک آل محمد کی محبت نہ ہو، اور محبت سے پہلے آل محمد علیہ السلام کی معرفت نہ ہو. آل محمد کی معرفت آتی ہے، محبت آتی ہے، اور پھر انسان سلمان بنتا ہے، پھر ابو ذر بنتا ہے، پھر زرارہ اور محمد بن مسلم اس طرح بنتے ہیں کہ بس قول امام آ گیا. اب قول امام کیسے پتہ چلتا ہے؟ واٹس ایپ سے نہیں، فیس بک سے نہیں، بلکہ اس کے خود ایک طریقہ کار ہے کہ جو بہرحال انسان صحیح طریقے سے معلوم کرے کہ کس طریقے سے امام کے
امام کی نظر، امام کے نظر کیسے پتہ چلے، اس میں کیا ہے؟ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، بس توجہ فرمایا آپ نے کہ ہمارا اور آپ کا لیول کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا لیول ہے عدالت، عدالت کے حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ عصمت صغریٰ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ عصمت صغریٰ جس طریقے سے ہمارے علماء کرام چند افراد کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں، کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ کوئی روایت باقاعدہ نہیں آئی ہے، عصمت آثار سے بھی پتہ چلتے ہیں، اگرچہ عصمت کا ایک لیول پتہ چل سکتا ہے آثار سے۔ آثار کس کو کہتے ہیں؟ علامتوں سے، علامتوں سے، جس میں علماء کرام بیان کرتے ہیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو الفضل عباس سلام اللہ علیہ، حضرت علی اکبر، حضرت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہم اجمعین کہ انشاءاللہ کچھ اشارے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جب جملہ کہتا ہوں تو میرے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو یہ بھی میرے ساتھ یہ جملہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں وہ سوچی ہوتی ہے کہ جو بہرحال آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پیش کروں، اب جو بھی مجھے موقع مل جاتا ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، لیکن توجہ کیجئے گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو عصمت صغریٰ کا جن کو نام دیا گیا، عصمت صغریٰ۔ اچھا، عصمت صغریٰ اب علماء کرام نے ظاہر ہے چونکہ ہمارے پاس کوئی باقاعدہ وہ نہیں ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انبیاء کے لیے بھی وَاسْتَفَيْنَاهُمْ انبیاء کے لیے قرآن کی آیت کہ ہم نے، یعنی خدا یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو انتخاب کیا، ہم نے ان کو چنا، ورنہ انبیاء کی عصمت کے لیے قرآن کی آیت وَاسْتَفَيْنَاهُمْ کا لفظ، اور یہ خود 8ویں امام حدیث میں انبیاء کی عصمت کے لیے اس آیت کے ٹکڑے کو لے کر آئے وَاسْتَفَيْنَاهُمْ کہ خدا نے ان کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا ان سے کوئی معصیت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خود امام جب دفاع کر رہے تھے انبیاء علیہم السلام کا، جو قرآن میں انبیاء کے بارے میں بعض ایسے واقعات آئے جو ذو معنی تھا، ذو معنی کہ دو معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں، یہ معنی بھی سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ معنی بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اب کون اس معنی کی تشریح کرے گا؟ میرا مزاج، آپ کا مزاج، اس کا مزاج، یا جو وحی الہی سے متصل ہو، جو ترجمان ہو وحی اللہ ہو، جو خدا کی وحی کے ٹرانسلیٹر ہو، جو خدا کی وحی کے مترجم ہو، ان کو حق ہے کہ جب قرآن کی آیت آ جائے جس میں جب آپ مفسرین کی تفسیروں کو کھولیں ہم تو آگے پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کیا ہیں اور یہ مفسر یہ کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ جب آپ تفسیر کوئی بھی کھولیں تو ایک قرآن کی آیت آتی ہے، کتنا ہی بڑا مفسر کیوں نہ ہو، چاہے مفسر اہل شیعہ اہل سنت میں سے ہو یا اہل تشیع میں سے ہو، کوئی بھی مفسر ہو، جہاں پر روایتیں آ گئی، روایات معتبرہ یا روایات متواترہ آ کر ائمہ اطہار السلام کی تفسیر آ کر بیان کر دیں سر آنکھوں پر، لیکن بہت ساری ایسی آیات ہیں جہاں پر تفسیر موجود نہیں ہے ہمارے پاس ائمہ اطہار السلام سے، وہاں پر جب ایک مفسر قلم اٹھاتا ہے، دیکھ لیجئے تفسیر رازی کو، تفسیر آلوسی کو، تفسیر قرطبی کو، تفسیر میزان کو، تفسیر علامہ طبرسی کو، چاہے شیعہ تفسیر ہو چاہے سنی تفسیر ہو، جب قرآن کی ایک آیت کی تشریح کرتے ہیں، معنی کرتے ہیں، تفسیر کی خود کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر، یعنی یہ لفظ تفسیر جو قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، مرحوم آیت اللہ خوئی کا جملہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں کشف القنا کو، پردہ اٹھانے کو۔ ایک لفظ ہے، ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے، یہ جملہ، اس جملے کے بیک گراؤنڈ میں اس جملے کا حقیقی معنی کیا ہے، یہ پس پردہ ہے، یہ پردے کے پیچھے ہے۔ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ کشف القنا، پردہ اٹھانا۔ پردہ کس سے اٹھایا جاتا ہے؟ ظاہر سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا ہے، باطن سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو علماء مجازن کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کو، تفسیر مجازن کہتے ہیں، ورنہ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر وہ ہے کہ جو آل محمد سے روایات آئی ہیں، آل محمد سے جو روایات کی تشریح کی گئی ہے یا مصادیق کو
تعویل کو بیان کیا گیا اس کو در حقیقت تفسیر کہتے ہیں. ورنہ یہ جو قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں آیت تطہیر کا ایک معنی کیا، صحیح نا. اس سلسلے میں چند باتیں، چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب یہ کہاں سے پیش کیے؟ اور بہت سی جگہوں سے پیش کیے. اب بہت سارے مفسرین کی باتوں کو لے کر آئے. تو یہ تفسیر نہیں تھی، یہ تفسیر نہیں تھی. تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ اہل البیت کون ہیں، یہ ہے تفسیر. اہل البیت کون ہیں، یہ ہے تفسیر. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اہل البیت، لفظ اہل البیت، یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ شاید ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. لفظ اہل البیت جو ہے وہ اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں، لغت کے اعتبار سے، لغت کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری کو کہتے ہیں. اہل البیت کی اصطلاح، اہل البیت کا لفظ، یہ اہل البیت جو ہے وہ واضح ہے، گھر والے، ازواج شامل ہے. ازواج ٹیکنیکلی لفظ اہل البیت میں شامل ہیں. لہذا اگر ہم شیعوں کے پاس اہل سنت کی وہ روایات جو اہل سنت کی معتبر روایتوں میں آیا، ام سلمہ سے آئی ہے روایت، اور دوسری بعض ازواج کے ذریعے سے بھی روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امام حسن علیہ السلام آئے، امام حسین علیہ السلام آئے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ آئے، بنت رسول سلام اللہ علیہا آئیں. یہ ہستیاں آئیں جب رسول خدا بھی چادر کے اندر تھے، اور جناب ام کلثوم، جناب ام سلمہ نے، توجہ کیجیے گا یہ جملہ اہل سنت کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں معتبر، تاریخ واریخ میں نہیں، معتبر سند کے ساتھ، اہل سنت کی معتبر سند کے ساتھ، توجہ کیجیے گا. اس سے پورا یہ حدیث سے سب واضح ہو جاتا ہے. ایک مطلب جناب ام سلمہ آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں بھی اس چادر میں آ سکتی ہوں؟ جناب ام سلمہ واقعاً رضوان اللہ تعالی علیہا ہے. آپ جانتے ہیں جہاں پر واقعاً رضوان اللہ تعالی علیہا آ جائے ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے. لیکن ممکن ہے ساری کی ساری نمازیں پڑھ رہی ہوں، ساری کی سارے روزے بھی رکھ رہی ہوں، حج بھی کر رہی ہوں، سب کے سب ہو، لیکن کیا تھا معیار؟ معیار محبت علی معیار تھا، محبت علی معیار تھا. لہٰذا آپ سمجھ گئے ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہ واقعاً سلام اللہ علیہا تھی کہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے خاص عقیدت رکھتی تھی کہ تاریخ بیان کرتی ہے، تاریخ بیان کرتی ہے. اور یعنی وہ امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ کو اپنے رحلت سے پہلے، اس دنیا میں جانے سے پہلے وہ امانت دی. یہ مقام جناب ام سلمہ ہے، وہ شیشی کہ جو خاک کربلا سے پر تھی. اور کہا کہ یعنی یہ اسرار تھے کہ جو اسرار کا ایک سر تھا، یہ ایک راز تھا کہ جو جناب ام سلمہ کو دیا. لیکن یہ ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے یہ جملہ، یہ تاریخی جملہ ظاہراً اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب رسول اس دنیا سے جا رہے تو جناب ام سلمہ کو یہ شیشی دی اور کہا کہ جب یہ شیشی خون سے پر ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا نواسہ کربلا میں شہید ہو گئے. تو یہ اسرار تھے، یعنی یہ غیب کی خبر تھی کہ جو رسول جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو کسی ایسے ویسے کو نہیں دے کر گئے کہ جو اس امانت کی، توجہ کیجیے گا، کہ جو اس امانت کی حفاظت نہ کر سکے. جناب ام سلمہ، وہ جناب ام سلمہ اہل سنت کی معتبر روایت کہ جناب ام سلمہ، اب توجہ کیجیے گا، وہ اکرمہ کا قول بھی باطل ہو جاتا ہے ان روایت نہیں ہے، روایات معتبرہ سے، روایات معتبرہ کثرت کے ساتھ روایات آئی ہیں اہل سنت کے مدارک میں، اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں. وہ اکرمہ کا قول بھی رد ہو جاتا ہے جو کیا کہتا تھا؟ خالی ازواج ہیں. کہ یہ ایک ناصبی قول ہے، ایک ناصبی کا قول ہے کہ جو واضح ہے. اس کے مد مقابل ایک جو آپ کسی بھی عالم اہل سنت کو اگر آپ اٹھا لیں تو آیت تطہیر پر دو اہم اعتراض کیے جاتے ہیں، اگر میں اشتباہ نہ کروں یا ابن کثیر یا ابن تیمیہ، یہ دو نام بڑے اہم نام ہیں. اچھا، جب اہل سنت کے ناموں میں جب میں یہ کہوں بڑے اہم ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس طرح جناب ام سلمہ کو کہا،
یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، دو آپ کی پرواز کے دو بال ہیں، دو پر ہیں، ایک ولایت کا پر ہے، ایک برات کا پر ہے۔ جب جناب ام سلمہ کے بارے میں نے کہا سلام اللہ علیہا ہے واقعاً، تو معیار کیا تھا؟ ولایت علی، عقیدت آل محمد، محبت آل محمد۔ اور جب میں اس طرح کہوں کہ یہ دو نام ابن تیمیہ، ابن کثیر وہاں کے اہل سنت کا مشہور نام، اور یہ دو بڑے نام تھے ان کے اعتبار سے، تو اب سمجھ جائے کہ کس اعتبار سے۔ ابن تیمیہ کی ناسبیت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پر پردہ ڈالا جائے، ابن کثیر کی ناسبیت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پر پردہ ڈالا جائے، لہٰذا یا ابن کثیر کا جملہ ہے یا ابن تیمیہ کا جملہ ہے، ان دو میں سے کسی ایک کا جملہ ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ اہل البیت میں صرف 5 ہے۔ اچھا پھر عصمت کو کہاں مان لیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، معاملہ 2+2 4 نہیں ہے، ہمارے لیے 2+2 4 ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ ان مجلسوں کی برکت ہے، اس منبر کی برکت ہے، اس گریے کی برکت ہے۔ یہ ہے شہادت مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پڑھتے ہیں، اور علی ولی اللہ کا جو پیغام ہے آج ہمارے بچوں میں جو پہنچا ہوا ہے، کس کی برکتوں سے ہے؟ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، آپ بتا دیں رسول کی یہ حدیث کی جو خود ایک معجزہ ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس حدیث کو پڑھوں، لوگ کہتے ہیں امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ یہ خدا اور حسین کا عہد تھا، وعدہ تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا، آل محمد کا وعدہ تھا، وہ بہتر جانے۔ میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب میرے پاس کوئی آیت نہ ہو، جب میرے پاس کوئی روایت نہ ہو، تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ امام حسین اس کے لیے گئے، امام حسین اس کے لیے گئے۔ لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تمام روایات آل محمد علیہ السلام جو گریہ سید الشہداء کے سلسلے میں ہمارے پاس آئی ہیں روایت، ہمیں نہیں پتہ چلا اس گریہ کی کیا برکتیں ہیں، اس گریہ کی کیا فضیلتیں ہیں، تو ہم نے چاہا کہ گریہ میں کچھ ملاوٹیں کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، خالی یہ رونا، خالی رونا، یہ خالی نہیں ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اگر کوئی قرآن و سنت کا جاننے والا ہے، اگر مزاج آل محمد کا جاننے والا ہے، تو یاد رہے یہ محبت اہل بیت اور محبت حسین، گریہ امام حسین علیہ السلام، یہ خالی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ہے، نہیں، یہی سب کچھ ہے۔ یہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا، ان تمام روایات کے پیش نظر بات کر رہا ہوں جو معتبر روایات ہمارے پاس آئی ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی گریہ کے لیے۔ لیکن ایک روایت آپ کی خدمت بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا کہ کیا ہے ولایت، کیا ہے گریہ کے آثار، اور کیا معجزہ ہے، کیا دلیل ہے ہمارے پاس، کیا ہے رسول کی مشہور و معروف، رسول سے بھی منسوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور چھٹے امام سے بھی منسوب ہے یہ حدیث۔ اس کی سند کو چھوڑ دیجئے، سند کو چھوڑ دیجئے، آپ گواہی دیں گے، گواہی دیں گے یہ حدیث معتبر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ سند دیکھے بغیر کیسے گواہی دیں گے مولانا صاحب؟ آپ ہی نے تو ہمیں پڑھایا، سند دیکھنا ہوگا، روایت کی سند دیکھنی ہوگی، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کن نیریٹرز کے ذریعے سے چھٹے امام کا یہ قول آیا، رسول کا یہ قول آیا۔ نہیں، یہ حدیث ایسی خوبصورت حدیث ہے، آپ کا دل گواہی دے گا، آپ کا اطراف گواہی دے گا، آپ کے بچے گواہی دیں گے، آپ کے جوان گواہی دے گا، ہر وہ آنکھ جو امام حسین کے گریہ میں رو رہی ہے وہ گواہی دے رہی ہے اس حدیث کی صداقت کے لیے۔ کیا ہے حدیث؟ ان لولدی الحسین علیہ السلام حرارتن، یہ ہے ولایت ہے مولا سید الشہداء امام حسین، ولایت اہل بیت اطہار الاسلام، محبت حسین علیہ السلام۔ یہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہم نامحرموں کو، غیروں کو نہیں سمجھا سکتے، جس طرح کسی کو پیاس نہیں سمجھا سکتے، بھوک نہیں سمجھا سکتے، درد نہیں سمجھا سکتے، یہ بھی رسول کی حدیث کو کسی کو نہیں سمجھا سکتے، صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اندر یہ حرارت ہے، کہ جس کو رسول نے فرمایا ان لقتل ولدی الحسین علیہ السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین۔ بلند سے
اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. رسول نے اپنی حدیث میں کہہ دیا فی قلوب المومنین، فی قلوب المومنین. یہ ایک ایسی حرارت ہے. دیکھیں انسان نماز میں ریاکاری کر سکتا ہے، بناوٹ کر سکتا ہے، روزے میں کر سکتا ہے، حج میں کر سکتا ہے، عبادتوں میں کر سکتا ہے، گریے میں کر سکتا ہے، تو کر کے دکھا دے. تم بھی تو دعوے دار ہو آل محمد سے محبت کے، تم بھی تو دعوے دار ہو نا، تم بھی مولا حسین کو کی مظلومیت کے قائل ہو، تو دکھا دو بھائی محبت کا تقاضا کیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کا تقاضا کیا ہے. سب سے پہلی مثال کیا آتی ہے؟ وہ یہ آتی ہے سمجھانے کے لیے. سب سے پہلی مثال کیا ہے؟ ماں کا جوان بیٹے کا لاشا. کوئی پڑھاتا ہے اس کو رولانا؟ کوئی رونا پڑھاتا ہے اس کو؟ نہیں پڑھاتا ہے. یہ تو یہ اس سے بڑا زندہ معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، توجہ کیجیے. غیبت عصمت صغریٰ، عصمت صغریٰ جو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں خوب، اگرچہ ہمارے پاس روایت ہے چوتھے امام امام علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام سے یا اماں انت عالمۃ غیر معلمہ. یہ عصمت کی ایک بنیادی شرط ہے. انت عالمۃ غیر معلمہ. ہم اور آپ کسب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. میں علم پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. علم حاصل کرتے ہیں. کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ آنکھوں سے، بصارتوں سے، سماعتوں سے. یہ دو بنیادی ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. آل محمد کا علم ایسا نہیں ہوا کرتا ہے. آل محمد کا علم آنکھوں سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، بصارتوں سے حاصل ہونے والا نہیں ہے. کیسے حاصل ہوتا ہے مولانا؟ اگر میں نے حاصل کیا ہوتا تو بتاتا. صرف روایت نے کیا کہا؟ زق العلم زقا زقا. صرف اشارہ دیا روایت نے، اشارہ دیا روایت نے. جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چونچ میں لے کر کھانا بچے کو کھلاتا ہے، آل محمد کا علم اسی طرح آتا ہے. پڑھانا عالم، عالمۃ غیر. ہم ہیں کیا ہے؟ ہم ہیں عالم. آپ ہیں عالم. سب ہیں عالم. ہر شخص عالم ہے. ہر شخص عالم ہے. جو بھی کسی چیز کا جاننے والا وہ عالم ہے. لیکن عالم کون ہے؟ معلم. عالم جن کو پڑھایا گیا ہو. امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق سلام اللہ علیہ، کیا فرماتے ہیں؟ انت عالمۃ غیر معلمہ. غیر معلمہ. تو محمد، اگر آپ یہ کہیں کہ رسول سے علم لیا ہوگا، امیر المومنین سے علم لیا ہوگا، مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام سے علم لیا ہوگا، تو محمد حنفیہ کو بھی کہتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو بھی کہتے ہیں. محمد حنفیہ نے کہاں سے علم لیا؟ یا امیر المومنین سے لیا ہوگا، یا امام حسن سے لیا ہوگا، یا امام. لیکن نہیں، جناب محمد حنفیہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں عالم غیر معلم. یہ اس خاص علم کی طرف اشارہ ہے امام سجاد سلام اللہ علیہ کا اپنی پھوپھی کو. کون سا علم کی طرف؟ وہ علم جو عصمت کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے، جو کسی کو معصوم بنانے کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے. یہ علم کسبی علم نہیں ہے، اکتسابی علم نہیں ہے، بلکہ اعطائی ہے، دادن ہے. دے کر یہ علم عطا ہوتا ہے. کس طرح دیا جاتا ہے نہیں پتا. روایتوں نے فقط یہ بتایا کہ جس طرح پرندہ اپنی چونچ میں لے کر اپنے بچے کو غذا دیتا ہے، یہ علم بھی اسی طرح منتقل ہوتا ہے. کتنی دیر میں منتقل ہوتا ہے کہ روایات یہ بیان کرتی ہے. ایک لحاف ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آرام کر رہے ہیں اس میں ہیں، اور امیر المومنین بھی ہے. چند لمحے کے بعد اس سے نکلتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علمنی الف باب، کہ مجھے رسول نے اس مختصر سے وقت میں 1000 باب کی تعلیم دی. یہ 1000 باب بہار الانوار کے باب نہیں ہیں، کتب اربع کے باب نہیں ہیں، اصول کافی کے باب نہیں ہیں، بصائر و درجات کے باب نہیں ہیں. یہ کون سے باب ہے؟ ہم تو بس وہ باب پڑھ لیا، کتاب بند کر دی. یہ کون سا باب ہے؟ خدا بہتر جانے، رسول بہتر جانے، امیر المومنین بہتر جانے. کہ الفنی الف باب، کہ مجھے 1000 باب کی تعلیم دی اور میں نے اس 1000 باب سے 1000 باب کھولے. وہ باب کیا تھے؟ یہ باب کیا تھے؟ محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے.
لہٰذا یہ غیبت صغریٰ، عصمت صغریٰ کہ جو ان ہستیوں کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے، اور شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، کہ موضوع نہیں ہے میرا کہ میں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حالات زندگی پر گفتگو کروں، لیکن میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، صرف ایک جملہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو میں بہت تیزی سے یہ جملہ کہہ کر نکل جاؤں گا، لیکن موقع اور فرصت ملے تو میرا بچہ اور جوان ضرور سوچئے گا اس جملے کے اوپر کہ توجہ کیجیے گا۔ عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت اسے کہ جو خطا نہ کرے۔ خدا نے، توجہ کیجیے گا، خدا نے نبی کو عصمت دی، خدا نے امام کو عصمت دی۔ کیوں عصمت عطا کی؟ کیوں عصمت عطا کی؟ اس لیے عصمت عطا کی تاکہ خدا کا دین، توجہ کیجیے گا، خدا کا جو دین ہے وہ نان ایرر، بغیر مسٹیک کے، بغیر خطا کے امت تک پہنچ جائے۔ اس لیے خدا نے ان ہستیوں کو، ان کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے عصمت عطا کی۔ جو دین خدا ہے وہ بغیر کسی ایرر کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی اشتباہ کے جو امت تک پہنچ جائے، یہ عصمت کی صفت ہونا ضروری ہے۔ اب آپ توجہ کیجیے گا، اپنے ذہن میں انصاف کے ساتھ میرے ان جملوں کو سنیے گا۔ چند جملوں میں آپ کی خدمت میں بس ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، چند جملے بنیں گے اب شاید یہ۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عصمت، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عصمت، توجہ کیجیے گا۔ ایک انسان کو آپ تصور میں لے کر آئیں، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، اپنے آپ کے تصورات کی مدد لیتے ہوئے صرف جملہ دینا چاہتا ہوں۔ ان تمام کربلا کے مصائب کو اپنے ذہن میں فقط لے کر آئیے، اپنے ذہن میں فقط ان مصائب کو لے کر آئیے۔ اور جناب زینب کا دیکھیں، یاد رکھیے گا، وہاں پہ بہت ساری بیویاں تھیں، بہت ساری ہستیاں تھیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ عقیدت و محبت جو زینب کو حسین سے تھی وہ ہر انسان کو نہیں ہو سکتی ہے، میرے اور آپ کے اندر بھی وہ ایجاد نہیں ہو سکتی ہے جو محبت حسین ابن علی سے زینب کبریٰ کی تھی۔ تاریخ آپ پڑھتے رہتے، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا۔ اب آپ اپنے ذہن میں تمام مصائب کو لے کر آئیں، حضرت زینب کی شخصیت کو لے کر آئیں، ان تمام مصیبتوں کو لے کر آئیں، آپ تصور میں لے کر آئیں۔ کربلا سے کوفہ، میں نہیں مصائب پڑھنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، وہ عالم مصیبت کا عالم کہ جن کو یہ لقب دیا گیا جبل الصبر، امام سجاد سلام اللہ علیہ کو نہیں دیا، یقینی طور پر وہ بھی جبل الصبر ہے، کسی اور کو نہیں کہا، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اب آپ دیکھیں دل کی کیا کیفیت ہے، دل چکنا چور ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، لیکن توجہ کیجیے گا، ایک ایسی خاتون، ایک ایسی معظمہ جو ان تمام مصائب کو دیکھ کر آ رہی ہیں۔ اب یہاں پر کوفے کا بازار ہے، توجہ کیجیے گا، ایک خاتون امام سجاد اگر ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار دے دے، نہیں، امام سجاد سلام اللہ علیہ کے اذن سے ایک امام معصوم سلام اللہ علیہ۔ عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت، دوبارہ اوپر سے آؤں، عصمت کسے کہتے ہیں؟ جس پر خدا اعتماد کرتا ہے، خدا اعتماد کرتا ہے، کیا؟ حق پہنچانے کے لیے، جس پر خدا اعتماد کرتا ہے، یا خدا کا نمائندہ جس پر اعتماد کرتا ہے۔ جب خدا اعتماد کرتا ہے نبی پر تو علماء یہ کہتے ہیں نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ جب خدا اعتماد کرتا ہے اماموں پر تو پھر تاریخ بھی کہتی ہے، آیت بھی کہتی ہے، علماء بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتی ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا اعتماد کر رہا ہے اپنا پیغام دینے کے لیے۔ آپ توجہ کیجیے گا، یہاں پر شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ تصور میں لے کر آئیے گا کہ کوئی عام انسان عام حالات سے گزرتے ہوئے نہیں آ رہا ہے، عام سرکمٹنس نہیں ہے، عام حالات نہیں ہے، پیٹ بھی بھرا ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس حالت میں پیغام دینا، کوئی بھی پیغام دینا ہو پیغام دے دیا جائے۔ یہ ٹوٹا ہوا انسان جو جبل الصبر ہو، اور جب دیا جائے یہ کہ آپ خطبہ ارشاد فرمائیے، اے پھوپھی اماں، یہاں سید سجاد کا اعتماد کرنا ایسے حالات میں۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی غیر معصوم ہوتا تو کوئی بھی خطا ہو سکتی تھی، کوئی بھی اشتباہ ہو
سکتا تھا اپنا درد بیان کر دیتے، اپنی مصیبت کو بیان کر دیتے. نہیں، وہاں پر وہ آپ خطبہ ارشاد فرمایا اور کس طریقے سے اس مقصد کیا تھا؟ مقصد خاندان آل محمد کی معرفت کروانا، خاندان آل محمد کو پہچانوانا. دیکھ لیجئے خطبہ حضرت خدیجہ، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. لہٰذا یہ دلیل ہے اس بات کی، کس بات کی دلیل ہے؟ کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا معصومہ تھی. کیونکہ معصوم ایک کربلا شاید اگر یہ 1000 سال پہلے بات کی جاتی تو شاید اس بات کا احساس نہ ہوتا. آج 1400 سال سے کربلا کے جو آثار ہمیں نظر آتے ہیں، کیا ہے آثار؟ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کیا ہے آثار. یہ ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت، محبت حسین، گریہ حسین. یہ آثار 1400 سال تک جو کربلا کے اس قربانی کے ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ معصوم کی دید ہوا کرتی کہ جس پر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. وہ معصوم کی نگاہیں ہوتی ہے. معصوم کی نگاہیں اپنے علاقے تک محدود نہیں ہوتی ہے، اپنے محلے تک محدود نہیں ہوتے، اپنے زمانے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ جس کی نگاہیں قیامت تک ہوا کرتی ہے. یہاں امام سجاد سلام اللہ علیہ کا حضرت زینب پر اعتماد کرنا، اور تاریخ نے بتایا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کس طرح اس اعتماد کو وفا کیا. یہ عصمت صغریٰ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پر بہترین دلیل ہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بہرحال اب ہر امامزادے اور ہر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وہ ہستیاں کہ جو امامت کے دائرے میں نہیں آتی، ان پر الگ الگ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ان کے حالات زندگی سے علماء یہ کشف کرتے ہیں کہ یہ عصمت صغریٰ کے اوپر فائز تھے اور اس میں عصمت صغریٰ کا استفادہ ہوتا ہے. بس توجہ فرمایا آپ نے. عصمت کیا ہے؟ عصمت یعنی انسان خطا سے محفوظ ہو، اشتباہ سے محفوظ ہو. توجہ کیجیے گا، خدا کے دین کے دو پہلو ہیں. خدا کے دین کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو کیا ہے؟ اگر میں جو ہے وہ بچوں کی زبان میں بات کروں تو ایک تھیوریٹیکل ہے، ایک پریکٹیکل ہے. ایک قانون ہے، ایک امپلیمنٹیشن ہے. ایک قانون ہے، ایک امپلیمنٹیشن ہے. ایک قانون ہے، ایک اس کی تطبیق کرنا ہے. اب خدا کی شریعت اور خدا کے دین کے یہ دو پہلو ہے. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان. خداوند متعال نے مقام امامت کو پہچانیے. خداوند متعال نے اپنے دونوں کام، کون سے دو کام؟ ایک قانون بیان ہونا، ایک اس کی امپلیمنٹیشن ہونا، ایک اس کو تطبیق کرنا، ایک معاشرے میں اس کو اتارنا، معاشرے میں اتارنا. یہ دونوں کام خداوند متعال نے کسی غیر معصوم کے سپرد نہیں کیا ہے. میں ایک خاص ذہنیت کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں. نہیں معلوم کس حد تک پہنچا سکوں گا، لیکن توجہ کیجیے گا. یہ دو چیزیں ہیں. کیا ہے دو چیزیں؟ ایک قانون الہی، شریعت الہی، اور ایک ہے اس شریعت کا نفاذ. خداوند متعال نے اپنے ان دونوں قانون کو، ان دونوں چیزوں کو خداوند متعال نے کسی غیر معصوم کے سپرد نہیں کیا. غیر معصوم کے سپرد نہیں کیا. ہاں ایک چین ہے، ایک راستہ ہے کہ آئمہ اطہار علیہ السلام، میں خدا کی نسبت بات کر رہا تھا. یہ کوئی آ کر اعتراض نہ کرے مجھ پر. جس کے ذہن میں کوئی اعتراض آ رہا ہے وہ اعتراض نہ کرے. میں جواب صرف دے رہا ہوں، اعتراض نہیں بتا رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں خدا کی نسبت. خدا کے یہ دو کام ہیں، شریعت، آئین، دین، اور اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی تطبیق، اس کا نفاذ. یہ ایک بنیادی کام جو امامت کا کام ہے. خدا یہ دونوں کاموں کو غیر معصوم کے سپرد نہیں کرتا. ہاں آئمہ اطہار علیہ السلام، دیکھیے آئمہ اطہار علیہ السلام کی توجہ کیجیے گا. آئمہ اطہار علیہ السلام صاحب ولایت ہے. اب ایک مثال سن لیجیے صاحب ولایت کی، باقی انشاءاللہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آئمہ کے مقام کو آج ایک بہت عام زبان زد ایک چیز رائج ہے. باپ بھی اپنے بیٹے کو شاید بول رہا ہوگا، بڑا بھی چھوٹے کو کہہ رہا ہوگا، دوست کو بھی کہہ رہا ہوگا، اور شاید آپ نے ہم جیسے اہل منبر کے سے ہی یہ جملہ سنا ہو. تو ظاہر ہے جب آپ سنیں گے تو آپ اپنے بچے کے ساتھ کہیں گے، آپ اپنے چھوٹے کے ساتھ کہیں گے، آپ کسی کے ساتھ کہیں گے. کیا
آج اگر امام زمانہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ کرتے۔ تم کون ہو امام زمانہ کی تعیین تکلیف کرنے والے؟ تعیین تکلیف کس کو کہتے ہیں؟ تعیین تکلیف یعنی امام کی ذمہ داری کو بتانے والے۔ اب یہ بتائیے، میں ابھی آج کہوں، بڑی درد بھری مثال لے کر آ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، چل مثال نہیں دیتا، اسی جملے کو آگے تشریحاً بیان کر دوں۔ آج امام زمانہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مولوی صاحب، خدا نے آپ کو امامت نہیں دی ہے۔ تعیین تکلیف کرنا یعنی تکلیف ذمہ داری کو معین کرنا۔ آج امام زمانہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کس کو معلوم؟ صرف حجت خدا کو معلوم جو پردے کے پیچھے ہے۔ باقی کتاب کو بند کر دیجئے۔ کوئی عالم، مجتہد، فقہا یہ تو دین بتا رہے ہیں، یہ آپ کو اور مجھے قرآن و حدیث سے دیکھ کر دین بتا رہے ہیں، لیکن امام زمانہ کی تعیین تکلیف نہیں کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کے لیے یہ واجب ہے، امام زمانہ کے لیے وہ واجب ہے، امام ہوتے تو یہ کرتے، امام ہوتے تو وہ کرتے۔ روایت سناؤں آپ کو تو شاید بات مزید واضح ہو جائے۔ آج آپ کسی بھی فقیہ سے سوال کر لیجئے، ارشاد الجاہل واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ارشاد الجاہل کسے کہتے ہیں؟ کسی جاہل کو رہنمائی کرنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر الگ ہے، یہ فقہ کے دو الگ الگ عنوان ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک الگ باب ہے، ارشاد الجاہل ایک الگ باب ہے۔ کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ پہلے اس بحث کو چھوڑ دیں۔ آسان الفاظ میں ارشاد الجاہل، اگر کوئی شخص آپ سے مسئلہ شرعی پوچھے تو اس کی آپ رہنمائی کرتے ہیں اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہو تو۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، ہر شخص مسئلہ اور تبلیغ کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے، بس ہم کسی طریقے سے تبلیغ کریں۔ اب کہاں پر ضروری ہے کہاں پر ضروری نہیں، کسی بھی فقیہ سے سوال کر لیں، ارشاد الجاہل واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ کہتے ہیں ارشاد الجاہل جاہل واجب ہے۔ صحیح؟ اب آپ اسی فتوے کو لے لیں اور کسی ہمارے بچے کی سپورٹ کر دیں، ارشاد الجاہل کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک اور بات کہوں، چلے وہ بات فی الحال نہیں کیا تھا، اس کے لیے مجھے بہت تشریح دینی پڑے گی۔ ارشاد الجاہل کیا ہے؟ واجب ہے۔ ارشاد الجاہل واجب ہے۔ اب کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیں اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ ایک جاہل آیا کسی عالم سے سوال کر رہا ہے، اس عالم نے جواب نہیں دیا، اب بچے کو فتویٰ معلوم ہے ارشاد الجاہل واجب ہے، کیا کہے گا؟ آج امام زمانہ تمہاری جگہ ہوتے تو اس کی رہنمائی کرتے۔ مجھے بتائیے صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح ہے نا؟ ہر چیز بالکل 2+2 4 لگ رہی ہے۔ اس بچے کا جواب بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اب آئیے حدیث سنیے۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا، بہت ہی مشہور و معروف آیت، فاسألوا، امام کی ولایت کو ذرا دیکھیے، امام کے کاموں میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ امام کی خدمت میں آئے، قرآن کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بہت ہی سمپل سی آیت ہے۔ امام سے سوال ہو رہا ہے، اہل الذکر کون ہیں؟ روایات بیان کرتی ہیں۔ دیکھیے فقیہ بھی اشتباہ کرتا ہے، بڑے بڑے اشتباہ کرتا ہے، تاریخ موجود ہے، تاریخ کیا یہ لفظ غلط ہے، درس خارج موجود ہے ہمارے پاس، بڑے بڑے اشتباہ کر جاتے ہیں، بڑے بڑے فقہا سے بڑے بڑا اشتباہ ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر وہ اشتباہ نہیں بیان فعلاً کرنا چاہتا، لیکن اسی آیت کے ذیل میں ایک بڑے فقیہ سے اشتباہ ہے، آگے سعید حکیم نے اعتراض کیا، بالکل بجائے اعتراض ہے۔ علی ای حال اہل ذکر، اہل ذکر کس سوال، اہل ذکر کس کو ہے؟ روایت نے کس کو کہا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، بس۔ اہل ذکر کون ہے؟ آل محمد علیہ السلام۔ اب توجہ کیجیے گا، وہ مثال یاد ہے نا بچے والی، بچے والی مثال بھی یاد ہے، رزلٹ بھی معلوم ہے کہ امام زمانہ ہوتے تو یہ کرتے، یہ بچے کا جواب تھا، بچے کا جواب تھا۔ اب توجہ کریں، یہ شخص آئے امام کی خدمت میں، فاسألوا، حکم ہے سوال کرو، واجب ہے ہم پر، دین سیکھنا واجب ہے، شریعت سیکھنا واجب ہے، واجب ہے ہم پر۔
اگر ہم نماز نہیں جانتے، نماز کے مسائل نہیں جانتے، روزے کے مسائل نہیں جانتے، حج کے مسائل نہیں جانتے، کوئی بھی ہمارا کوئی کام ہے، چاہے معاملات سے تعلق ہو، عبادات سے تعلق ہو، اگر ہم نہیں جانتے، ہمارے لیے سیکھنا واجب ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، سیکھنا واجب ہے۔ اب راوی امام سے سوال کرتا ہے، یبنا رسول اللہ، یہ آیت کہتی ہے فاسألوا، سوال کرو، یبنا رسول اللہ، یہ اہل الذکر آپ ہیں، توجہ کیجیے گا، یہ اہل الذکر آپ ہیں۔ امام نے کہا کہ ہم ہیں۔ پھر اس وقت کا جواب سنیے گا، امام فرماتے ہیں تم پر واجب ہے ہم سے سوال کرو، لیکن ہم پر واجب نہیں کہ ہم جواب دیں۔ آپ وہاں کھڑے ہوں، آپ نے یہ بچہ، مولا ارشاد الجاہل کہاں چلا گیا، یہ تمہاری توضیح میں تمہاری ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ توضیح المسائل ہماری ذمہ داری ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام، یہ ہے صاحب ولایت، یہ ہے صاحب ولایت۔ آج امام زمانہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں، کیا کرتے، ہمیں کیا معلوم کیا کرتے، نہیں معلوم کیا کرتے۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رہے، آج کا فقیہ، آج کا مرجع، آج کا مجتہد کیا کرتا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آج میں آپ کی خدمت میں حجت الاسلام اور حجت خدا ذرا سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ فقیہ کے پاس آئے گا، سوال پوچھے گا، فقیہ کے لیے واجب ہے جواب دے، واجب ہے جواب دے۔ وہ نہیں کہے گا چھٹے امام کی یہ حدیث ہے، نہیں کہے گا فقیہ، اگر فقیہ ہوگا تو وہ یہ جواب نہیں دے گا، وہ کہے گا وہ امام معصوم ہے، ہمیں مکلف کیا ہے، کیا مکلف کیا ہم کو، کیا تکلیف دی ہمیں تکلیف دی ہے، کوئی بھی جاہل آ کر سوال کرو اسے جواب دینا واجب ہے، وہ جواب دینا واجب ہے، ہمیں جواب دینا واجب ہے، لیکن امام معصوم کی تعیین تکلیف نہ کریں۔ توجہ کیجیے گا، مجتہد زرارہ سے میں اس کا آغاز لیتا ہوں، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، برید ابن معاویہ اجلی، اور اس کے بعد شیخ صدوق، شیخ توسی، علامہ ہلی، شیخ مفید، یہ سارے کے سارے فقہا۔ توجہ کیجیے گا، میں آج آپ کی خدمت میں، بچوں کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حجت خدا کیا ہے اور حجت الاسلام کیا ہوتا ہے۔ حجت الاسلام یعنی میں یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے، حجت الاسلام کی ایک اصطلاح بنا دی ہے میں نے، یعنی یہ فقہا، مراجعین، مجتہدین، یہ کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ میں آپ کی خدمت میں وہ بات کر رہا ہوں جو درس خارج کی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا میں۔ آپ کے مولانا پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی آج اگر ہمارے پاس سب سے اہم ترین انسٹیٹیوٹ کا جو اہم ترین کلاس ہے وہ ہے درس خارج کی۔ کیا ہے درس خارج؟ درس خارج یہ ہے، ایک حدیث دیکھی وسائل الشیعہ میں، اصول کافی میں، کسی میں حدیث دیکھی، مجتہد نے ایک فتویٰ دیا، مجتہد نے ایک فتویٰ دیا۔ اچھا یہ فتویٰ، مجتہد کی کوشش کیا ہے، وہ فتویٰ دے جو قرآن و حدیث سے میں سمجھا ہوں، صحیح، یہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ میرے جملے توجہ کیجیے گا، ایک جملہ کا میں نے کیا کہا، جملہ، مجتہد کی کوشش کیا ہوتی ہے، جو میں قرآن و حدیث سے سمجھا ہوں، یہ اس کی کوشش ہے، لوح محفوظ کی کوشش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس کے قد سے بہت بالاتر ہے۔ مجتہد کی کوشش کیا ہوتی ہے، قرآن و حدیث سے جو میں سمجھا، میرا استاد سمجھا نہیں، وہ میرے لیے حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے استاد ہیں، آپ ان کی جوتیاں صحیح کر کر کے یہاں تک اس مقام تک پہنچے، تو مجتہد شاگرد کیا کہے گا، شاگرد کہے گا حجت 12 ہیں۔ ارے یہ تو آپ کو الف بے پڑھایا، یہاں تک پہنچایا، کا احترام اپنی آنکھوں پر۔ میں ان کا مقلد نہیں ہوں، مقلد 12 کا ہوں۔ اب میرا بچہ آج غیبت کے زمانے میں تقلید، خوب تقلید ہے، تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میری بات ہو اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ بھائی مولانا نے آج ثابت کی تقلید وقلید صرف 12 کی ہوتی ہے، حقیقی تقلید صرف 12 کی ہے۔ اسی قرآن کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم 12 ہی کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مجتہد پابند ہے کیا کہ قرآن سے، سنت سے، قرآن سے، روایات سے، قرآن سے، امام صادق سے، قرآن سے، امام باقر سے، قرآن سے، حدیث سے، بس
انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اسے زیادہ بیان کروں گا. یہ مجتہد کیا ہوتا ہے؟ مجتہد یہ ہے. کیا ہے مجتہد؟ ایک حکم خدا نکالتا ہے، یہ اس کو نکالا. اب مجتہد سے سوال کیجئے، مجتہد یہ آپ نے جو فتویٰ دیا یہ لوح محفوظ ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کیا ہے؟ کہا حجت ہے. اسی سے حجت الاسلام بنتا ہے. کیا ہے یہ؟ حجت ہے میرے لیے. کہا یہ لوح محفوظ ہے؟ نہیں، یہ لوح محفوظ نہیں ہے. یہ واقع؟ کہا یہ واقع نہیں. یہ قول امام صادق علیہ السلام ہے، حقیقی طور پر واقعی امام نے فرمایا ہے، آپ قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں نہیں یہ تو 10 راویوں کے ذریعے سے مجھ پر حدیث آئی، میرے پاس حدیث آئی تھی، معتبر حدیث تھی، سب کچھ دیکھا، اس عقل شریف میں یہ بات آئی، ظاہر کے مطابق یہ فتویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ لوح محفوظ نہیں ہے، واقع نہیں ہے، علم الہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حجت ہے. حجت ہے. حجت کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا کیوں تم نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا، اور میرے مقلد سے سوال کیا جائے گا کیوں تم اس کے تقلید میں تھے تو اس کے مطابق عمل نہیں کیا. یہ حجت کا معنی ہوا کرتا ہے، لیکن یہ لوح محفوظ نہیں ہوا کرتا ہے. بس توجہ فرمائیں آپ نے، یہ تو مجتہد کے ایک فتوے کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی وہ فتویٰ، توجہ کیجیے گا، وہ فتویٰ کہ جو قرآن اور حدیث سے نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو باقی امور ہے، جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ممکن ہے آپ قرآن و حدیث میں نہ ہو، لیکن ممکن ہے وہ قرآن و حدیث کے مزاج سے سمجھ کر ایک بات کہے اور کہے کہ مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے، وہ بہرحال ایک الگ بات ہے. توجہ فرمائے اپنے. بس مجتہد کس چیز کا پابند ہوا کرتا ہے؟ مجتہد پابند ظاہر کا. لفظ یاد رکھیے گا، لفظ ظاہر. لفظ ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ آیت سے جو میں سمجھا، آیت نہیں. توجہ کی دو چیزوں کے درمیان فرق ہے. آیت کیا ہے خدا بہتر جانے، یا آیت کے ٹرانسلیٹر بہتر جانے. یہ میں آیت سے سمجھا ہوں، دو چیزوں کے درمیان فرق ہے. ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ آیت سے میں کیا سمجھا، روایت سے میں کیا سمجھا، اس کو کہتے ہیں ظاہر. مجتہد کیا ہوتا ہے؟ امام معصوم کیا ہوتا ہے؟ امام آیت کا ظاہر نہیں دیکھتے ہیں، حدیث کا ظاہر نہیں دیکھتے ہیں. وہ حدیث یاد رکھیے گا، نا قلوبنا اوعیت علم اللہ، ہمارا دل اللہ کے علم کا ظرف ہے، ظاہر آیت کی بات نہیں ہے. فقیہ کیا دیکھتا ہے؟ وسائل الشیعہ دیکھتا ہے. فقیہ کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے اصول کافی دیکھتا ہے. فقیہ کیا دیکھتا ہے؟ من لا یحضر الفقیہ دیکھتا ہے. امام من لا یحضر الفقیہ نہیں دیکھتا ہے. امام وسائل الشیعہ نہیں کھولتا ہے. امام کیا کھولتا ہے؟ امام کیا دیکھتا ہے؟ امام لوح محفوظ کو پڑھتا ہے. ہمارے لیے حجت ہے فقہ، فقہ حجت ہے ہمارے لیے. اس غیبت کے زمانے میں ہمارے لیے حجت ہے، حجت ہے. لیکن میں ان کو امام نہیں بناؤں گا، میں ان کو حجت خدا نہیں بناؤں گا. ظاہر کے مکلف ہے، قابل احترام ہے، میں تو کمانے میں لگا ہوا ہوں، اپنی زندگی آباد کرنے پر لگا ہوں. یہ فقیہ، یہ مرجع، اب ہمارے ذہن میں تو ہوتا ہے فقیہ مرجع از اکول ٹو خمس. ایسا نہیں ہوتا ہے. دفتر والوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، نیچے والوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں. فقیہ بہرحال فقیہ جس نے اپنے 30 40 50 سال جو زحمت اٹھاتا ہے، واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام خدا نے متعال ان کو اجر عطا کرے اس محنت کا کہ غیبت کے زمانے میں یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے ہیں. یہ یتیمان ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ کیا ہے؟ یہ حجت ہے، یہ ظاہر ہے. چھوڑ دیجیے میری ساری گفتگو کو، ظاہر اور باطن. ایک چھوٹی سی مثال دے کر واضح کر دوں. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. میں تو کچھ نہیں پڑھا تھا، میں ٹائم ختم ہو گیا، لیکن بہرحال اس موضوع کو میں فی الحال یہاں تک ختم کروں. توجہ کیجیے گا، چھوٹی سی مثال دے دوں میں آپ کو. امام فقط دین نہیں بتاتا ہے. امام کیا بتاتے ہیں؟ میں انشاءاللہ اس موضوع کو کل کنٹینیو کروں گا کیونکہ آج میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہوں جو خاص مجھے پیغام دینا ہے آپ کو. امام کیا ہوتا ہے؟ ہدایت، دین خدا تک پہنچانا، مومنین کو عزت دینا، ظالمین کو نابود کرنا. یہ عناوین دے رہا ہوں میں، عنوان، ٹاپکس دے رہا ہوں میں امام کے کاموں کی. اور امام مومنین کی مصلحتوں کا خیال رکھتے ہیں. میں اشارہ دے رہا ہوں، بات کل مکمل کروں گا. مصلحت آئی نا،
تو بہت سارے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے. مومنین کی مصلحت ہم بتاتے ہیں نہیں. اگر ہم امام مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ امام سجاد سلام اللہ علیہ کے پاس ہوتے تو ہم جا کر ان کو سکھاتے، نعوذ باللہ من ذالک، پڑھاتے. ہاں یہ بتا دوں، آج ہمارے بچوں اور جوانوں کی تربیت ہو رہی ہے، نیگیٹو معنوں میں تربیت ہو رہی ہے. کیا تربیت ہو رہی ہے؟ تربیت ہو رہی ہے. کیونکہ چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ روایت کا جملہ ہے، میں وہ طویل روایت نہیں پڑھنا چاہتا. روایت کا جملہ ہے، کیا ہے؟ جب امام حجت سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گے نا، یہ امام زمانہ کی مظلومیت ہے جو آج ہم اپنے بچوں کو ممبروں سے پڑھا رہے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جب امام حجت تشریف لائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ مظلومیت امام زمانہ کیا ہے؟ مظلومیت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے کہ امام ایک فیصلہ کریں گے، امام ایک حکم دیں گے، اور شخص مومن آ کر کہے گا مولا آپ تو یہ کہہ رہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ کل نہیں پڑھا رہے ہیں، یوں نہیں پڑھائے گا، کوئی نہیں پڑھائے گا. لیکن جب آپ اس کی مینٹلٹی یہ بنائیں گے، جب آپ اس کی تربیت اس نہج پر کریں گے تو کل آپ اگر امام زمانہ آئیں گے تو امام زمانہ نعوذ باللہ من ذالک ترجمان وحی اللہ کو پڑھائیں گے، ہم مفسر قرآن کو پڑھائیں گے، ہم نعوذ باللہ من ذالک. اور بس یہاں پر جب بات آ گئی نا، یہاں پر جب بات آ گئی تو اب مجھے وہ پیچھے اجازت دے تھوڑی سی اپنی گفتگو کو، تھوڑی نہیں بہت زیادہ ریوائنڈ کرو اپنی گفتگو کو، صرف ایک جملہ دے دو. جب بات یہاں تک آ گئی ہے، بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ہم حجت خدا کے سامنے سر تسلیم خم رہے. توجہ کیجئے گا، مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی عصمت صغرا کی دلیل کیا ہے؟ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی عصمت کی دلیل کیا ہے کہ جس کو میرا چھٹا امام کہے بس نافذ البصیرہ، جن کی نگاہیں، اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، قیامت کی نگاہ ہو، قیامت تک نگاہ ہو، دور کی نگاہ ہو، وہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے. امام معصوم چھٹے امام فرماتے نافذ البصیرہ، نافذ البصیرہ. اور عصمت حضرت ابو الفضل عباس السلام کی دلیل یہ کہ مدینے سے لے کر کربلا تک کوئی ایک جملہ دکھا دے جہاں حجت خدا کو کچھ مشورہ دیا ہو، کوئی ایک مشورہ دیا ہو. نافذ البصیرہ ہے نا. جب ہم تھوڑا بہت انٹلیکچوئل ہو جاتے ہیں، جب پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ہمارا دماغ، ہم تو اس کو مشورہ دیتے، اس کو مشورہ دیتے نہیں. نافذ البصیرہ ہونے کے باوجود یہ ہے سر تسلیم خم. موقع نہیں، چند سال پہلے میں نے اسی ممبر سے گفتگو کی تھی، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے بھی مشورہ دیا، اگرچہ محبت میں مشورہ دیا تھا. حضرت عبداللہ بن جعفر تیان نے بھی مشورہ دیا، محبت میں مشورہ دیا. حضرت ام سلمہ نے بھی مشورہ دیا، محبت میں مشورہ دیا. لیکن یاد رکھیے گا، حضرت ابو الفضل نام ہے، کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابو الفضل نام ہے حجت خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا، نافذ البصیرہ کی صفت ہونے کے باوجود. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اجازت دیں دو جملے میں کہوں، پھر انشاءاللہ ربط مسائل یہ بات کو اپنے ختم کر دوں. میں ظاہر فقیہ کیا دیکھتا ہے، مرجع کیا دیکھتا ہے، مجتہد کیا دیکھتا ہے؟ ظاہر کے مطابق فتویٰ دے گا. انشاءاللہ کل کچھ تاریخی واقعات بیان کروں گا کہ فقیہ ظاہری طور پر فتویٰ دیتا ہے، ظاہری طور پر مومنین کی مصلحت کے لیے، ظاہری طور پر مومنین کی مصلحت کے امور کو انجام دیتا ہے. اس سے زیادہ اس کی پہنچ نہیں ہے. وہ اپنے سرکمٹنس میں، اپنے زمان، اپنے مکان، اپنا علاقہ، اپنی تربیت، اپنا مزاج. یاد رکھیے گا یہ امام معصوم ہوتا ہے جو مزاج نہیں لیتا ہے کسی کا، جو تربیت نہیں لیتا ہے کسی کی، کسی غیر معصوم کی تربیت نہیں لیتا ہے، جو کسی کا مزاج نہیں لیتا ہے. زمان اور مکان جس پر اثر نہیں کرتا ہے اس کو امام معصوم کہا کرتے ہیں. اب توجہ کریں، ظاہر اور باطن بتا دوں. بہت چھوٹی سی مثال، سنی ہوئی مثال ہے. جنگ صفین ہے، مالک اشتر کا جملہ ہے، مشہور معروف تاریخی جملہ. توجہ کیجیے گا، تاریخ کا یہ جملہ سند کے اعتبار سے صحیح ہو غلط ہو کچھ بھی ہو اس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن بات 100% صحیح ہے جو تاریخ نے بیان کی. اور میری بات کو اس مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں یہی فرق ہے. کیا؟ کس کے درمیان؟ حجت الاسلام کے درمیان اور حجت خدا کے درمیان. جنگ صفین ختم ہوئی. ایک مرتبہ مالک نے، ایک دفعہ امیر المومنین نے کہا میں نے 100 لوگوں کو جہنم واصل کیا.
پہنچ گئے، خدا آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ میں نے 100 لوگوں کو توجہ کیجیے گا، امام حجت خدا، امام معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نگاہ قیامت تک ہوتی ہے۔ 100 لوگوں کو جہنم واصل کیا۔ مالک کہتے میں نے 99 لوگوں کو جہنم واصل کیا، میرے اور آپ میں ایک کا فرق ہے، یہ جو ہے نا، بس امام معصوم مجتہد میں بس اتنا سا فرق ہے، یہ امام معصوم کی صفت نظر آتی ہے، امام معصوم یہ امام معصوم کے شبیہ نظر آتے ہیں، امام معصوم جیسا نظر آتا ہے، امام معصوم کی طرح یوں، امام معصوم کی طرح ہوں، امام یہاں پر صفین کے میدان میں امیر المومنین قیامت تک کا جواب دے رہے، ہمارے ساتھ کسی کا کمپیریزن مت کرنا، عدد ایک کا عدد ہے، 100 اور 99 ایک کا عدد ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا مالک میں نے جب کسی پر تلوار چلائی تو قیامت تک اس کی صلب میں دیکھا کہ آنے والا کوئی مومن تو نہیں، تو میں نے تلوار چلائی، تمہاری ذمہ داری ظاہر تھی، تم نے ظاہر میں تلوار چلائی، تم نے نیک کام کیا، یہی تمہاری ذمہ داری تھی۔ امام معصوم وہ جو قیامت تک کی نگاہ رکھتا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ لہذا میں نے اپنے بچوں اور جوانوں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بس مقام امامت کو پہچانیے، مقام امامت کو پہچانیے۔ یہ سب غیبت کا زمانہ ہے، غیبت کا زمانہ ہے۔ غیبت کے زمانے میں کیا ہے ہماری ذمہ داری؟ انشاءاللہ ذمہ داری یہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ چھٹے امام کا قول اذا امسیت، روایت ابھی پوری نہیں پڑھوں گا، روایت کل پڑھوں گا تاکہ بات وہیں سے کنٹینیو کروں۔ اذا امسیت واصبحت یوما لا ترى اماما من آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جب تم صبح کرو شام کرو اس حال میں کہ تمہارا امام پردے غیبت میں ہو، پردے غیبت میں ہو۔ یہ ابھی فی الحال ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہم نے اصول دین الحمدللہ ہمیں مدرسے میں پڑھایا گیا، یہ اصول دین ہے، اپنی توحید کو پختہ کریں، نہج البلاغہ کی توحید سے اپنی توحید کو ملائیے، رسالت کو پختہ کریں، محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کو اپنے اندر اتاریے، ان کی ولایت کو اتاریے۔ اور میرا بچہ اور جوان یہ جو توضیح المسائل ہے، یہ جو حلال و حرام ہے، یہ واجبات ہے، یہ مستحبات ہے، یہ مکروہات ہے، یہ مجتہدین سے سوال کریں، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سے بڑھ کر غیبت کے زمانے میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور امام کی حدیث آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ بس یہ فقیہ ہوا کرتا ہے، فقیہ کس بات کا پابند ہے؟ فقیہ اس بات کا پابند ہے، آیت یہ بیان کر رہی ہے، روایت یہ بیان کر رہی ہے، یہ لیجئے میرا فتویٰ ہے، کہا یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے، لیکن میرے اعتبار سے حکم خدا ہے، واقع کے اعتبار سے مجھے نہیں معلوم ہے، واقع کے اعتبار سے کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ واقع کون بتاتا ہے؟ وہ فقط امام معصوم بتاتا ہے، وہ فقط حجت خدا بتاتا ہے، وہ واقع بتاتا ہے، وہ لوح محفوظ بتاتا ہے، وہ یہ نہیں کہ تمہاری یہ ظاہری ذمہ داری ہے، تمہاری وہ ظاہری ذمہ داری ہے، یہ حجت خدا یہ نہیں، یہ ہمارے یہ مجتہدین کی غیبت کبریٰ کا جملہ جو شیخ مرتضی انصاری کا مشہور و معروف جملہ، اب آپ کو اس جملے کا احساس ہوگا جو آگے شیخ مرتضی انصاری نے جملہ کہا تھا کہ غیبت میں تقلید اور اجتہاد عقل میتا ہے، مجبوری میں جس طرح مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے، غیبت کے زمانے میں جب حجت خدا پردے غیبت میں ہے تو اب یہ تقلید اور اجتہاد کا یہ سسٹم ہے جو عقل میتا کی طرح، مردار کھانے کی طرح، اور ہمارے پاس یعنی حیات اخروی کی حفاظت کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس تقلید اور اجتہاد کے سلسلے کو جاری رکھیں، حکم خدا کو وہ نکالتے جائیں۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم حکم خدا کو عمل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن حجت خدا کیا ہوا کرتا ہے؟ حجت خدا وہ ہے جو قیامت کی نگاہ رکھتا ہے، جو قیامت پر نگاہ رکھتا ہے، قیامت تک نگاہ رکھتا ہے، یہ حجت خدا ہوا کرتا ہے۔ عزیزو، کربلا کیا کربلا امام حسین نہیں معلوم ہمیں۔ میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، آئمہ کی زندگی یقینی طور پر ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، اس کی تفصیل اپنے مقام پر، لیکن کربلا خاص طور پر اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمیں کربلا کے سلسلے میں کوئی تکلیف نہیں آئی ہے، ہمیں کسی چیز کا مکلف قبر میں کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا،
ہم سے کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ ہم سے سوال کیا جائے گا جب میرا 8واں امام کہتا ہے لو کنت باقیا للشیء فابکی للحسین علیہ السلام. میرا 8واں مولا کیا کہتا ہے؟ میرا 8واں مولا یہ کہتا ہے جب حسین اگر تمہارا رونے کا جی چاہے نا، آج شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ روایت کے مطابق حسین کی غریب ماں کربلا پہنچ چکی ہے، شب جمعہ ہے. میرا 8واں امام کہتا ہے لو کنت باقیا للشیء، اگر کسی چیز پر رونا چاہو تو میرے جد حسین پر گریا کرو. اور اگر ابن شبیر سے میرا 8واں امام معتبر حدیث کے مطابق لو کنت باقیا علی الحسین فتسیر دموعک علی دموعک علی خدیک، ارے دعائے کمیل پڑھ کر آئے نا، خدا کی بارگاہ میں استغفار کر کے آئے، انشاءاللہ مولا خدا آپ کی اس دعائے کمیل کو قبول کرے، اس استغفار کو قبول کرے. لیکن آئیے 8ویں امام کی یہ معتبر حدیث کو سن لیجئے. میرا 8واں مولا کیا کہتا ہے؟ میرا 8واں مولا کہتا ہے اگر تم نے حسین پر گریہ کیا نا اور تو اتنے آنسو آ گئے کہ تمہارے رخسار پر جاری ہو گئے، خدا تمہارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دیتا ہے، چھوٹے اور بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے. بس عزادارو حسین کی غربت کو یاد کریں، یہ حسین پر آنسو بہائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ائمہ اطہار نے روایتوں کی شکل میں ہم کو بیان کیا. روایت ایک نہیں، دو نہیں، تواتر کے ساتھ معتبر احادیث آئی ہے. یا فضیل، اے فضیل من ذکرنا اور ذکرنا عندہ، اے فضیل اگر کوئی شخص ہمارا ذکر کرتا ہے، معتبر حدیث ہے، صحیح اور صحیح سند کی حدیث، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اے فضیل جو ہمارا ذکر کرتا ہے یا جس کے سامنے ہمارا ذکر ہو، اللہ اللہ کیا کہوں میں، لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن بس مولا یہ چاہتے ہیں ہمارے جن پر کسی طرح بھی، ہماری مصیبت پر کسی طرح بھی آنسو بہا دو. اگر آنسو نہیں بھی آ رہے تو یہ میرا مولا فرماتا ہے اے فضیل اگر ہمارا ذکر سنو، ہمارا ذکر آئے اور تمہاری آنکھوں میں اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ گئے، خدا سارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ اللہ، ایام عزا ہے، ایام عزا ہے، شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے. ذرا حسین کی مصیبت کو نظروں میں لے کر آئیے، کربلا کا شام عصر عاشور کو ذرا کربلا میں اپنی نگاہوں میں اپنی فکروں میں لے کر آئیے، عاشور کا میدان اپنی فکروں میں لے کر آئیے. بس ایک روایت کا جملہ سنانا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم مقتل میں مولا حسین کے لیے سب سے درد بھرا منظر کون سا تھا، درد بھرا واقعہ کون سا تھا. آیا قاسم کا پامال لاشا، آیا قاسم کو مقتل میں بھیجنا اس لیے کہ کسی کی شہادت پہ یہ نہیں ملتا جو حضرت قاسم کو رخصتی کے وقت ملتا ہے. ہائے ایک مرتبہ چچا نے ایک مرتبہ بھتیجے کو گلے لگایا، نہ علی اکبر کی رخصتی کے موقع پہ یہ ملتا ہے نہ کسی اور شہید کو بھیجتے ہوئے، لیکن جب قاسم کو گلے لگایا چچا بھتیجے اس قدر گریہ کیا، چچا بھتیجے پر غشی طاری ہو گئی. مجھے نہیں معلوم حسین کے لیے سب سے درد بھرا منظر کون سا تھا، لیکن جب حسین نے علی اکبر کو مقتل میں بھیجا، مقتل کا جملہ ہے آئے حسین شدت غم سے کبھی بیٹھتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی زمین کربلا پر بیٹھتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے. خدا کی بارگاہ میں کا خدا بندہ اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے نانا کے شبیہ تھا، جب رسول کو دیکھنا چاہتا تھا اکبر کو دیکھ لیا. عزادارو مجھے نہیں معلوم لیکن دو مقتل کی دو روایت آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں. ہائے جب ایک مرتبہ اسیروں کا کاروان ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ارے تصور کیجیے شہزادی زینب بے مکنا و چادر، ہاتھ پسے گردن بندے ہیں. ایک عالم کے سامنے کسی نے فقط مصیبت کا یہ جملہ پڑھا، ابن زیاد کا دربار، علی کی بیٹی. ارے عالم جملہ پڑھنا چاہتا تھا، عالم نے روک دیا اس ذاکر کو، رک جا پہلے اس مصیبت کا حق ادا کر لے دے. ہائے زینب کبریٰ ابن زیاد کا دربار، ہائے زینب کیا درد بھرا منظر دیکھا. ابن زیاد جب تخت پر بیٹھا ہوا، سامنے سر حسین رکھا ہوا. سنیں یہ عزادارو، ابن زیاد کی نگاہ حسین کے سر پر پڑی، عجیب جملہ کہا، اے حسین تو اتنا بوڑھا تو نہ تھا، علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ ہاتھ پسے گردن بندے جلال میں آ گئی. کہا ابن زیاد میرا بھائی بوڑھا نہ تھا،
اکبر کی موت نے میرے بھائی کو بوڑھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارالہ ان آنسوں کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس مومنات، کل مومنات جنہوں نے خاص طور پر التماس دعا، التماس سے صحت اور اپنی مشکلات کے لیے التماس دعا کے لیے، خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس اور تمام وہ مومنات بالخصوص وہ سیلاب زدگان، خداوند تمام مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس مومنات منتظمین کے مرحومین، حاضر مجلس مومنات کے مرحومین، کل مرحوم مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو مومنات بیمار ہیں، خاص طور پر ایک مریض، ایک مومنہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعائے صحت کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے۔ محترمہ تنظیم فاطمہ وائف آف محمد عباس، ان کی دعائے صحت کے لیے خاص طور پر، اور حاضر مجلس مومنات میں جو بیمار ہیں، ان کے متعلقین میں جو بیمار ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں عزادار سید الشہداء میں جو بیمار ہیں، عزادار سید الشہداء جو بیمار ہیں، خداوند بحق حسین علیہ السلام، بحق محمد و آل محمد، اس مومنہ اور کل مومنات کو صحت عاجل اور کامل عطا فرما۔ خداوند یہ واسطہ دے محمد و آل محمد کا، جو مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت سید الشہداء کے، خداوند تمام مومنات کو اپنے گھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت، خاص طور پر زیارت امام حسین نصیب فرما۔ خدا تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔